قرآن مجید کی بات آپ کرتے ہو. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز اوقات مقرر کر کے فرض کی گئی. اللہ نے فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. جب تم لوگ نماز کے لیے اذان کہتے ہو تو یہ مشرکین ٹھٹھا اڑاتے ہیں، تماشا اس کا کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو، جب جمعے کے دن اذان پکاری جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اب آپ مجھے بتاؤ کہ قرآن مجید میں اللہ نے نماز کو فرض بتایا، کیسے پڑھی جائے گی؟ اب بتاؤ کئے وقت کی پڑھی جائے گی؟ پورا قرآن الٹ کر مجھے دکھائے کوئی. 500 صلوات کہیں ہے، 5 وقت کی نماز کا کہیں ذکر ہے؟ ہاں یہ تو ملتا ہے، رکوع، سجدہ، قیام، قراءت، ان سب کا بیان تو ملتا ہے. تکبیر، اس کا بیان تو قرآن میں ملتا ہے، مگر کس ترتیب سے ہو؟ پہلے آدمی بیٹھ کر کے نماز شروع کرے یا کھڑے ہو کر؟ پہلے سجدہ کرے یا پہلے رکوع؟ پہلے رکوع کرے یا پہلے قیام؟ قرآن پڑھے تو کہاں پڑھے؟ سجدے میں کہ رکوع میں؟ یہ سب چیز تو ملتی نہیں. نماز کے اوقات متعین ہیں، قرآن میں مجھے دکھاؤ کہ وہ اوقات کیا ہیں. قرآن میں نماز کے لیے اذان کا ذکر ہے، کیسے اذان دی جائے قرآن میں پڑھ کے سناؤ. اللہ نے نماز جنازہ کا بھی قرآن میں ذکر کیا. کئے رکعت کی نماز جنازہ پڑھیں؟ ہر رکعت میں کتنے رکوع اور کتنے سجدے؟ یہ بتائے کوئی. قرآن میں نماز جنازہ کا ذکر تو ہے. لا تصلی علی احد منہم مات ابدا. منافق مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو، یعنی مومن کی نماز جنازہ پڑھو. تو کئے رکعت کی پڑھیں؟ یہ تو بتائے کوئی. اللہ نے فرمایا آتوا الزکاۃ، زکات دو، اپنے مال کی زکات نکالو. کس مال کی زکات نکالیں؟ کرتا پیجامہ ٹوپی جوتا یہ مال نہیں ہے. ہاتھی پتکی چمچا چولہا بستر چارپائی ان سب کی زکات نکلے گی. گھر کی دیواریں اور اس کے نقش و نگار اور دیگر فرنیچر کیا یہ مال نہیں ہے؟ اس کی زکات نکلے گی. مال ہے، نکالو زکات. کس مال کی زکات نکالیں؟ قرآن میں دکھاؤ. اللہ نے قرآن میں حکم دیا زکات اپنے مال کی ادا کرو. کتنے دنوں پر؟ روز کماؤ، روز دو. روز کی روز زکات نکالو. میں نے کہا کتنے دنوں پر؟ اللہ نے زکات کا حکم دیا. کتنے میں کتنی؟
جتنا کمایا سر آدھا پوا کتنا نکلے؟ اب کوئی بتاوے اس کو۔ میں نے کہا یہ لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، حقیقت میں منکر قرآن، کیونکہ یہ لوگ کہیں گے اے اللہ تو نے نماز کا حکم دیا مگر ڈھنگ تو بتایا نہیں، اذان کا حکم دیا اذان سکھائی نہیں، زکات کا حکم دیا مگر کس مال کی زکات دیں، کتنی دیں، کتنے دن پر دیں بتایا نہیں، اس لیے ہم یہ سب کچھ کر نہیں پائیں گے۔ تو یہ انکار قرآن ہے کہ نہیں؟ بہانہ بازی۔ ہاں اگر رسول کو مانتے اور رسول کی حدیثوں کو مانتے تو اس وقت یہ کہتے کہ اللہ نے فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نماز فرض کی اللہ نے، پڑھو گے کیسے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو ویسے پڑھو۔ قرآن میں نہیں ملتا تمہیں نہ ملے، مگر قرآن لانے والا رسول تو ہے سامنے، وہ جیسے پڑھ کے بتائے وہی قرآن کا پڑھا۔ اس لیے محترم حضرات، میرے آقا سرور کائنات کی حدیث کو چھوڑ کر جو قرآن کی پابندی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ حقیقت میں قرآن کے تارک بھی ہیں، قرآن کے منکر بھی۔ لمبا سا اہل قرآن کا خوبصورت سائن بورڈ لگا دینے سے کوئی اہل قرآن نہیں ہوتا ہے، برعکس نام نہند زنجی کا پھول۔ سمجھ گئے؟ ہاں، تو اب رفیقان ملت یہ ایسے ہی ہیں۔